قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اگر تم ان کو سن لو اور دیکھ لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تمہاری ہنسی بہت کم ہو جائے گی اور تم بہت زیادہ رونے لگو گے۔ جو اللہ کا عذاب میں نے دیکھا ہے اور اللہ کے عذاب کی جھلکیاں جو مجھے دکھائی گئی ہیں، اگر وہ تم دیکھ لو اور تم جان لو تو تمہیں ہنسی بہت کم آئے گی اور رونا بہت زیادہ آئے گا۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی روئے تھے، اور وہ کس کے لیے روئے تھے؟ آئے ہائے ہائے، وہ واقعہ جب پڑھو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی ہمارے لیے روئے تھے، اپنی امت کے لیے روئے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کے دوران آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ یہ تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، اور تو عذاب دے دے تو اے اللہ تیرا حساب لینے والا کون ہے؟ تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اے اللہ جو میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ میرے نبی نے دیکھا کہ عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی۔ آپ نے کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ رو رو کے کہنے لگے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ پوچھو میرے نبی سے کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبریل آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ میرے بھائیو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے نبی راتوں کو ہمارے لیے رویا کرتے تھے، مگر ہم کتنے بڑے بے وفا ہیں۔ اس نبی کے ساتھ ہم نے کتنی بے وفائی کی، جو نبی ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، آج اس نبی کی سنتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتے ہیں۔ اس نبی کی شریعت کو ہم کتنی مرتبہ اس شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اس نبی کی سیرت اور کردار کو ہم نہیں اپناتے ہیں۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور جبریل امین آ کر کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے پیغام بھجواتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ چنتا نہ کریں، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے۔ وہ قیامت کے دن بھی جب سارے نبی یہ کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، تو ہمارے نبی ہماری فکر کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ میرے بھائیوں اس نبی سے ہم محبت کریں اور اس نبی کی اتباع کریں۔ اس نبی نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے کہ وہ نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے کہ راتوں میں اٹھ کر کے اپنے نبی کے لیے، اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی ایک اور موقع پر روئے تھے۔ اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی تھیں، مگر بیٹے جو بھی ہوئے سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ آخری بیٹا آپ کو پیدا ہوا، بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر آپ نے ابراہیم رکھا۔ یہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے عرب کے دستور کے مطابق اس بچے کو دیہات میں دائی کا دودھ پینے کے لیے بھیجا۔ بچہ دیہات میں پل رہا تھا، 1.5 سال کا بچہ ہو چکا تھا۔ بچہ بیمار پڑ گیا، آپ کو خبر ملی، آپ بچے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے۔
آپ جب وہاں پہنچتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیا. وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ, ابراہیم آخری سانسیں لے رہے تھے, ابراہیم کی سانس اٹک رہی تھی, ابراہیم اب آخری سانسیں لے رہے تھے, ان کا دم ٹوٹ رہا تھا. اللہ کے نبی اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہے تھے. آپ کا بیٹا آپ کی گود میں آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا تھا, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے, ہم آپ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی. اے عبد الرحمن میں اگر ایک نبی ہوں, اگر میں ایک رسول ہوں تو میں ایک باپ بھی ہوں, اور ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ابراہیم کا دم ٹوٹ گیا, اور آپ نے کیا فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. اے ابراہیم تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, تیرے باپ کا دل غمگین ہے. اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ بہت غمگین ہے, مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ تھا میرے نبی کا رونا. میرے نبی اپنے بچے کی وفات پر بھی روئے ہیں تو وہ کنٹرول کے ساتھ روئے ہیں. وہ رونا ایسا نہیں ہے آپ نے کپڑے پھاڑے ہوں, آپ نے سینہ پیٹا ہو, آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہو. آج اسی نبی کے نواسے کی شہادت کے نام پہ ہر سال محرم میں پوری دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. کاش دنیا کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ میرے نبی نے غم کے اظہار کا طریقہ بھی بتایا ہے. میرے نبی نے خود اپنے بیٹے کی وفات پر جو غم ظاہر کیا ہے میرے بھائیوں, آپ کی آنکھوں سے آنسو تو بہے ہیں مگر نہ آپ نے سینہ پیٹا ہے, نہ کالے کپڑے پہنے ہیں, نہ آپ نے زبان سے کوئی ایسی بات کہی جس سے اللہ ناراض ہو جائے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, اللہ ہی تمہیں ہنساتا ہے, اللہ ہی تمہیں رلاتا ہے. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں, کہیں بجتی ہے شہنائی, کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے. کوئی خوش ہو رہا ہے, کوئی غمگین ہو رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی رو رہا ہے. اور یہ جو رونے کا تعلق ہے یہ انسان کے دل سے, انسان کے دل پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے, اس کیفیت کے اثر سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دل بڑا کٹھور ہو جاتا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, آنسو نہیں نکل رہے, جہنم کی بات ہو رہی ہے, آنکھوں پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, دل پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا. بنی اسرائیل اللہ کی وہ مخلوق ہے, وہ قوم ہے جسے اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا, مگر یہ بڑی نافرمان, بڑی ڈھیٹ, بڑی جری قوم تھی, اللہ کی بڑی نافرمانی کرتی تھی. اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة, تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے, تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اے یہودیو, اے بنی اسرائیل, تم اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے, اللہ کو ناراض کر کر کے تم نے اپنے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیا. تو جب دل سخت ہوتا ہے تب آنسو نہیں نکلتے, قرآن سن کر کے آنسو نہیں نکلتے, رقت آمیز باتیں سن کر کے بھی آنسو نہیں نکلتے, اور جب دل نرم ہوتا ہے تو قرآن سن کر کے آنسو نکل آتا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر اذا تلیت علیہم آیات الرحمن خروا, اذا تلیت علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. میرے نبیوں کے اوپر, میرے پیغمبروں کے اوپر, میرے رسولوں کے اوپر جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, وہ رونے لگتے ہیں.
تو قرآن سن کر کے انسان رونے لگتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل سافٹ ہوتا ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے. اور دل سخت ہوتا ہے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ. اے مکہ کے کافروں، تمہارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، تمہارا دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اور تم ہنستے رہتے ہو، تم مذاق اڑاتے رہتے ہو. اس قرآن کو سن کر کے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو بہنا چاہیے، تمہیں رونا چاہیے، مگر قرآن سن کر کے تم ہنسی مذاق اڑایا کرتے ہو، تم ہنسا کرتے ہو. تو یہ رونا جو ہوتا ہے میرے بھائی، یہ کتنی طریقے کا ہوتا ہے. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رونا 10 طرح کا ہوتا ہے. بھئی ہم تو سمجھتے ہیں انسان رو رہا ہے بس ایک طریقے سے رو رہا ہے، نہیں. علامہ ابن قیم لکھتے ہیں 10 طریقے کا رونا ہوتا ہے. نمبر 1، رحمت کا رونا. کسی پر رحم آ گیا. یہ الگ بات ہے. اس وقت دنیا کے ایک ملک میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں، کٹی پھٹی لاشیں آج دنیا دیکھ رہی ہے، مگر دنیا کی آنکھوں میں ترس نہیں آ رہا ہے. ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ بچے سو رہے ہیں، خاموش رہیے. کیپ کوائٹ، کیپ سائلنٹ، دا چلڈرن آر سلیپنگ. بچے سو رہے ہیں، خاموش رہیے. مگر آج دنیا خاموش ہے. دا چلڈرن آر ڈائنگ. بچے مر رہے ہیں. فلسطین کی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں میرے بھائی. ہاسپٹلوں پر بمباری ہو رہی ہے. دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. دنیا بے رحم ہو چکی ہے، کیونکہ کٹنے والا بچہ مسلمان کا بچہ ہے اور بہنے والا خون مسلمان کا خون ہے. تو ایک رونا ہوتا ہے رحمت کا رونا. کسی پر رحم آتا ہے، کسی پر ترس آتا ہے، آدمی رونے لگتا ہے. اور ایک رونا ہوتا ہے خوف کا رونا. ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. کسی آنے والی چیز کا خطرہ محسوس کر کے انسان رونے لگتا ہے. اور ایک محبت کا رونا ہوتا ہے. بچہ گھر سے جا رہا ہے، ماں رو رہی ہے. شوہر پردیس جا رہا ہے، بیوی رو رہی ہے. بیٹا جا رہا ہے، ماں رو رہی ہے. یہ رونا محبت کا رونا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خوشی کا رونا. اور علامہ ابن قیم نے یہ بھی لکھا کہ خوشی کا جو رونا ہوتا ہے اس کا آنسو الگ ہوتا ہے، اور غم کا جو رونا ہوتا ہے اس کا آنسو الگ ہوتا ہے. غم اور تکلیف میں جب آدمی روتا ہے تو آنسو گرم ہوتا ہے، اور خوشی میں جب روتا ہے تو آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ابن قیم بھی کیا چیز تھے بھائی، اللہ اکبر، بہت بڑی چیز تھی. بھائی رونے پر کتنی تحقیق کر رہے ہیں. کہہ رہے خوشی کا رونا الگ ہے، غم کا رونا الگ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ایک رونا ہوتا ہے تکلیف برداشت کرنے کا رونا. کہیں بدن میں چوٹ لگی، اب انسان اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، رو رہا ہے. ایک رونا ہوتا ہے غم کا رونا. کوئی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، انسان رو رہا ہے. ایک رونا ہوتا ہے کمزوری کا رونا. انسان بوڑھا ہو گیا، 70-80 سال کا ہو گیا، اب بدن کمزور ہو گیا، اب ذرا سی بات پہ رونے لگتا ہے. یہ کمزوری کا رونا ہے. اور ایک رونا ہوتا ہے نفاق کا رونا. رونے کا ناٹک کرنا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے آتے ہیں تو اپنے باپ کے سامنے قرآن کہتا ہے فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں. یہ نقلی رونا تھا، یہ بناوٹی رونا تھا. اور ایک رونا ہوتا ہے کرائے کا رونا. عرب میں کیا کرتے تھے، کسی کے مرنے پر کچھ عورتوں کو بلا کے پیسہ دے کے ان کو رلاتے تھے. وہ کرائے کا رونا ہوتا تھا. اور ایک رونا ہوتا ہے موافقت کا رونا. کوئی رو رہا ہے، اس کو دیکھ کے ہم رونے لگے، یہ موافقت کا رونا. یہ 10 ٹائپ کا رونا ہوتا ہے. اللہ کو کون سا رونا پسند ہے؟ اللہ کو وہ رونا پسند ہے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے آنسو بہے. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی روئے تھے. آپ کے پاس خبر آئی آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے.
آپ کی بیٹی نے پیغام بھجوایا کہ ابا جان جلدی سے آ جائیے، آپ کا نواسا بیمار ہے، آخری ٹائم ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو اِنَّ لِلَّهِ مَا آتَى وَلَهُ مَا أَخَذَ، اللہ تعالیٰ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھے۔ بیٹی نے پھر پیغام بھجوایا ابا جان جلدی سے آ جائیے، آپ کا نواسا آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے اپنی بیٹی کے گھر، اور آپ نے اپنے نواسے کو گود میں لیا۔ نواسا آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو بہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے سعد بن عبادہ، ہذہ رحمت، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اے سعد بن عبادہ، میں اس بچے کا نانا ہوں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے رحم ڈالا ہے، اسی رحمت کی نشانی ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ اپنے نواسے کی موت پر بھی روئے تھے میرے بھائی، اور آپ اس موقع پر بھی روئے تھے جب غزوہ احد کے بعد اپنے چچا حمزہ کی آپ نے کٹی پٹی لاش دیکھی تھی، کان کاٹ لیے گئے، کلیجہ نکال لیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور آپ کے چچا حمزہ کے اوپر کوئی آنسو بہانے والا مدینہ میں نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ آج میرا چچا مدینہ کے ہر شہید کے اوپر کوئی رونے والی خاتون ہے، وَإِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ، لیکن میرے چچا حمزہ کے اوپر کوئی رونے والی نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مختلف واقعات ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ایک جو فطری اور نیچرل تقاضے ہوتے تھے، جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی غم ہوتا تھا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے تھے، مگر آپ نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ ہم اپنے غم اور تکلیف میں بھی کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرے۔ اور جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تھا تو آپ کے صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زارو قطار روئی تھی، اور انہوں نے حضرت انس سے کہا تھا کہ اے انس اطابت انفسکم، اے انس تم نے کیسے گوارا کیا تھا جب تم نے اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا تھا۔ اور حضرت فاطمہ نے اپنے والد کے انتقال پر اپنے غم کا اظہار کیا تھا، صحابہ کرام نے بھی اپنے غم کا اظہار کیا تھا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ مگر صحابہ کرام کے یہ آنسو بھی ایک دائرے میں تھے، اپنے نبی کی وفات پر بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ آج اس بات کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کی سیرت کے ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل آج موبائل اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے؟ صحابہ کرام تو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور آج ہماری تنہائی گناہوں سے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بھر گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اپنے موبائل پر اور اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے جو دیکھا ہے، جو سنا ہے، قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آپ نے کانوں سے جو سنا ہے، آنکھوں سے جو دیکھا ہے، اور دل اور دماغ میں جو خیال پالے ہیں، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی تنہائیاں کیسی ہوتی تھی، نبی کی تنہائی کیسی ہوتی تھی، اور ہماری تنہائی کیسی ہے، اس پر بھی ہم غور کریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو ہمیں نرم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے، رب العالمین اپنا خوف اور اپنا تقوی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔ اس کو جو دینا ہوگا دے گا، چندہ کرنے کی شک عادت نہیں، پھر بھی ہم بول دیتے ہیں۔ آپ حضرات جاتے جاتے ادارے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ آپ جانتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جلسہ چندے ہی کے لیے ہوتا ہے، جو بھی آپ لوگوں کی جیب میں ہے خالی کرتے ہوئے نکل جائیں، تاکہ ہمارے شیخ عبداللہ مدنی صاحب
جنہوں نے اس مجلس کو سجایا ہے، ان کے دل کو تسکین پہنچی اور ان کے ادارے کا کام بھی چلے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کیا بولیں گے بنگلہ میں؟ دان کرتے جاتے ہیں نا.